ان دا superior virtue آف دا oppressed. کمزور اور محکوم طبقے کی اعلیٰ صفات. oppressed محکوم طبقہ. یہ بات یوں ہے جیسے پنڈ کا چودھری اپنے کمزور لوگوں کے بارے میں کہے کہ یہ لوگ تو بہت ہی بیبے اور شریف ہیں اور ظلم کرتا جائے، اور لوگ اس لیے اس کے خلاف کھڑے نہ ہوں کہ اگر ہم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، ظالم شخص کے خلاف، تو دنیا ہمیں بیبا اور شریف نہیں کہے گی، ہم تو بڑے ہی شریف اور بیبے ہیں۔ اس ٹائٹل کو بچانے کے لیے وہ کبھی بھی احتجاج نہ کریں، پراگرس نہ کریں۔ در حقیقت پھر سیانہ اور سمجھدار تھا وہ پنڈ کا چودھری جس نے یہ ٹول استعمال کیا۔ اس نے کہا، میرے پنڈ کے لوگوں، تم بہت شریف اور بیبے ہو۔ یہ تعریف کر کے آپ کو ساری زندگی کے لیے اس نے پروٹیسٹ لیس بنا دیا، کہ کبھی نہ احتجاج کرنے والے لوگ بنا دیا، ریگریسو بنا دیا، نن پراگریسو بنا دیا۔ In the superior virtue of the oppressed, Russell unmasks the fatal tricks of oppressor classes of the world. رسل ظالم طبقے کے مہلک ٹرکس سے پردہ اٹھاتا ہے کہ یہ ظالم طبقہ کیا کیا ٹولز استعمال کرتا ہے۔ اوپریسر کلاس، ظالم طبقہ، used to admire the subject class، وہ محکوم طبقے کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتا ہے، as that people of patience، جیسے کہتے ہیں ظالم کہے، او یہ لوگ، یہ تو صبر کے پیمانے ہیں لوگ، یہ صبر والے لوگ ہیں۔ کیوں ایسا کہے؟ to keep them calm and cow، تاکہ لوگ اس کے ظلم کے آگے پرسکون رہیں اور گائیں، مقدس گائیں بنے رہیں۔ This matter can be seen in all oppressed classes، یہ معاملہ تمام محکوم طبقوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ As that in subject nation، اگر کسی جگہ پر کوئی قوم محکوم ہے، کسی کے غلبے تلے ہے، جیسے کہ انڈیا انگلینڈ کے غلبے میں تھا، تو ہم کیا تھے؟ سبجیکٹ نیشن تھے۔ سبجیکٹ نیشن میں یہ معاملہ دیکھا جا سکتا ہے۔ دا پور، غریب لوگوں میں یہ معاملہ دیکھا جا سکتا ہے۔ غریب لوگوں میں پرولٹریٹ یعنی کہ ورکنگ کلاس آتی ہے، لیبر۔ ویمن میں یہ معاملہ دیکھا جا سکتا ہے، ویمن بھی محکوم طبقہ ہے۔ اینڈ چلڈرن، بچے محکوم طبقہ ہے، ان میں یہ معاملات دیکھے جا سکتے ہیں۔ سبجیکٹ نیشن میں کیا معاملہ ہے؟ رسل کہتا ہے، رسل says that no nation is superior to other nation۔ پہلی بات، او ظالمو، کوئی نیشن بھی سپیریئر نیشن نہیں ہوتی، مت کرو ہماری جھوٹی تعریفیں۔ ان پاسٹ، ماضی میں، اوپریسر کلاس ٹائٹلز دا نیگرو، انگریز جب اوپریسر تھے، ظالم تھے، حاکم تھے، تو انہوں نے نیگروز کے بارے میں کیا کہا؟ افریقہ میں جب وہاں پر قبضہ کر لیا، کہا نیگروز، یہ جو حبشی، ایز ارتھ کانشیس پیپل، یہ تو زمین کو جاننے والے لوگ ہیں۔ جب یہ تعریف کر دی تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہم ارتھ کانشیس پیپل ہیں۔ جاؤ، جا کر جنگلوں سے تمام لکڑی کاٹ کر اکٹھی کرو، لوڈ کرو ہمارے ملک کے لیے، اور تمام تر ہاتھی مار کر ان کے ہاتھی دانت بھی نکال کر دو۔ تو نیگروز کی تعریف کر کے ان کو کام اینڈ کاؤ کیا اور ان سے پھر کام لیا۔ انڈینز کو کیا کہا؟ اینڈ انڈینز ایز وزڈم آف دا ایسٹ، ارے تم تو پورے مشرق کی ذہانت ہو۔ ٹو کیپ دیم فول، تاکہ یہ بے وقوف رہیں اور کچھ عرصہ ہم بے وقوف بنے رہے۔ رسل ہیز اے ویو دیٹ اوپریسر کلاس، رسل کا یہ خیال ہے کہ حاکم طبقہ
and oppressed class اور محکوم طبقہ both have wise and unwise people equally دونوں کے اندر ذہین اور بیوقوف برابر پائے جاتے ہیں. It is false that the poor are good and contented. یہ بات بالکل غلط ہے کہ غریب جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور قناعت پسند ہوتے ہیں. کوئی نہیں ہوتے قناعت پسند. ان کے جب پرائز بانڈ نکلتے ہیں تو وہ بھی لینڈ کروزر لے لیتے ہیں. وہ نہیں ہوتے اتنے کنٹینٹڈ. It is false that they have mysterious qualities. یہ بات غلط ہے کہ غریبوں میں محکوم طبقے میں بڑی ہی کوئی مسٹیریس پر اسرار کوالٹیز پائی جاتی ہیں اینڈ مسٹیکل انسائٹس اور ان کے اندر بہت ہی پر اسرار گہرائی ہوتی ہے. ان کے اندر بصیرت ہوتی ہے. وہ بہت ہی اعلیٰ روحانی لوگ ہوتے ہیں. غریبوں کے بارے میں کہا جاتا ہے ارے ان کو تو کوئی خوف نہیں ہوتا, سکون کی رات سوتے ہیں, ایسا کہتے ہیں. اور اسی پور سے پوچھے جب اس کی بیٹی بیمار ہوتی ہے تو ہاسپٹل میں فرش پر پڑی ہوتی ہے, پردے کا بھی پتہ نہیں ہوتا. پھر اس وقت اس پور سے پوچھیں بتائیے آپ کو سکون کی نیند سو رہے ہیں کہ نہیں سو رہے. اسی پور سے پوچھئے جب وہ ہاسپٹل میں جاتا ہے, ہاسپٹل سے پرائیویٹ کلینک جاتا ہے اور وہاں سے جب واپس آتا ہے تو اسے 3 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیلی میں تو ایک کڈنی ہے, ایک گم ہو گئی ہے. میٹھی گولیاں نہ دیں. That is the reason that after freedom all superior virtues in subject nation vanished. یہی تو وجہ ہے جب محکوم طبقہ آزادی حاصل کر لیتا ہے تو پھر آپ کبھی نہیں کہتے کہ اس کے اندر بڑی پراسرار اور جادوئی چیزیں ہیں اور یہ گہری بصیرت والے لوگ ہیں, بڑے وائز لوگ ہیں, ہم نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی, ہم نے ان کے ساتھ کمپٹیشن نہیں کرنا. نو. پھر آپ کہتے ہیں آئیں اور آپ کے اندر بھی وہ ساری مسٹیکل چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, ساری کنٹینٹمنٹ ختم ہو جاتی ہیں. آپ بھی بڑے فیسلٹیز کو سیکھ کرنے والے, ہنٹ کرنے والے لوگ بنتے ہیں. تو یہ جھوٹ ہے. دھوکہ دیا جاتا ہے محکوم طبقے کو اس کی تعریف کر کے. دا پور. جہاں تک غریبوں کا معاملہ ہے تو ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. رسل کہتے ہیں سنس دا فرینچ ریولوشن انقلاب فرانس سے ثابت ہوا دا ویو آف دا سپیریئر ورچو آف دا پور پرووڈ فیک اینڈ فیوٹائل. غریبوں کے اندر اعلیٰ صفات ہوتی ہیں, یہ بات بالکل جھوٹی اور غلط ثابت ہو چکی ہے. فرینچ ریولوشن میں وہاں پر عمرہ امیر طبقہ ظلم ڈھا رہا تھا غریبوں پر اور کہتا تھا یہ بڑے ہی صبر والے لوگ ہیں, شریف لوگ ہیں, کبھی نہ احتجاج کرنے والے لوگ ہیں اور کبھی نہ لڑنے والے لوگ ہیں. لیکن وہیں محکوم طبقہ غریب لوگ جب غالب آئے, انقلاب آیا, وہ بندوقیں اور چھرے لے کر باہر آئے, انہوں نے تمام امیروں کو پکڑ لیا, انہوں نے روڈ کے اوپر ہی ہیڈ کٹر لگایا, ہر امیر کا سر وہاں رکھا, روڈ پر ہی کاٹتے گئے. انہوں نے ان عمرہ کے نہ بچے چھوڑے, بچے 6 منتھ کا بچہ بھی تھا تو وہ بھی انہوں نے کٹر کے نیچے رکھ کر 2 ٹوٹے کر دیا, اس لیے کہ ہم نے عمرہ کی کوئی باقیات نہیں رکھنی. اور ان کے ایون کے درزی تک مار دیے, اسسٹنٹ بھی مار دیے. تو کہاں گئی وہ شرافت, کہاں گئے وہ امن پسند لوگ فرانس کے؟ جب ان کو موقع ملا وہ بھی ویسے ہی تھے ظالم, انہوں نے بھی ظلم کیے. تو یہ جھوٹ ہوتا ہے جب آپ غریب کو کہتے ہیں تم تو بہت اچھے ہو یار. آپ اس لیے کہتے ہیں وہ آپ کے نیچے رہے, وہ آپ کو اسسٹ کرے, تھوڑے پیسوں میں کرے,
پروگرس نہ کرے. ویمن, دنیا میں 53% ویمن ہے. یہ زمین جتنی مرد کی ہے اتنی ہی عورت کی ہے. اب مرد کیونکہ حاکم طبقہ ہے اور ویمن محکوم ہے, دیکھیں مردوں نے کیا کام کیا ہے. ویمن از آلسو اے کائنڈ آف اوپریسڈ کلاس. ویمن ہیز نو سپیریئر ورچو. عورت کے اندر کوئی بھی اعلیٰ صفات نہیں ہیں, کوئی اس کے اندر بڑی اچھائی نہیں ہے. شی از میڈ اسپریچول. اس کو روحانی ہونے کا ٹائٹل دیا کس نے؟ بائی اوپریسر مین. وہ جو حاکم مرد تھے انہوں نے. کیوں؟ ٹو ڈیمیج اینڈ ڈمپ ہر پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل اسپیکٹ, تاکہ اس کے بند کر دیں معاشی اور سیاسی پہلو. 100 لوگوں کے درمیان کمپٹیشن ہے, 53% ویمن ٹھہری ہیں اور 47% مرد. ویمن کو کہا مردوں نے, ارے آپ کہاں آ گئے سیاست میں حصہ لینے؟ آپ تو انتہائی روحانی, آپ تو کمال قسم کی ماں ہیں, آپ کا درجہ بڑا اعلیٰ ہے, آپ گھر جائیے, 4 دیواری میں رہیے, آپ تو پوجا کے قابل ہیں, اسپریچول ہیں آپ. آپ نے گاڑی نہیں لینی, آپ نے گھر نہیں لینا, پراپرٹی نہیں بنانی, بزنس نہیں کرنا, آپ گھر بیٹھے ہیں, آپ تو ماں ہیں, آپ صرف بچے پالیں. تو کمپٹیشن میں سے 53% پرسنز نکل گئے. اب کمپٹیشن رہ گیا 43 کے درمیان. مردوں نے یہ بڑا کمال کر دیا کہ عورتوں کو روحانی کا ٹائٹل دے کر 4 دیواری میں بند کر کے ان سے اکنامیکل اور پولیٹیکل اسپیکٹ اس کے ڈیمیج کر دیے, ڈمپ کر دیے. عورت سے پوچھیں, میں بڑی باحیا ہوں؟ ہاں میں بہت نہیں, کس نے کہا ہے؟ میں تو بہت عزت والی ہوں, میں بڑی باحیا ہوں, میں 4 دیواری کے اندر رہنا چاہتی ہوں, میں باہر جاتی ہوں مجھے انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے, میں صرف بچے پالنا چاہتی ہوں. یہ سب سو کالڈ ورچوز ہیں جو مردوں نے آپ کو سکھائے ہیں اور آپ اسے فالو کر رہے ہیں. ماں ساری زندگی بچوں کی پی دھوتی رہے, نہ بیلیڈ کھیلے, نہ سنوکر کھیلے, نہ بیڈمنٹن, نہ سیاست میں حصہ, نہ بڑی بڑی ٹائروں والی بڑی بڑی گاڑی اس کے پاس. اٹ از فالس دیٹ ویمن ہیز گریس اینڈ پیشنس. رسل کہتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ عورت بڑی گریسفل ہوتی ہے اور بڑی ہی صبر والی ہوتی ہے. اف اٹ از ٹرو, اگر یہ سچ ہے کہ وہ صبر والی ہے, then what is equality and emancipation؟ تو پھر یہ برابری کا نعرہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ آزادی کی آوازیں کہاں سے ہیں؟ دنیا میں عورتوں نے آواز اٹھائی, ہمیں آزادی چاہیے, زنجیریں توڑتی ہیں, ہمیں برابری چاہیے. اگر عورتیں اسپریچول تھیں, صبر والی تھیں, تو کبھی بھی پھر آواز نہ اٹھاتی. آواز اسی لیے اٹھائیں کہ ان کے اندر وہ کوالٹیز نہیں تھی جو آپ نے اس کو ٹائٹل دیا تھا. when she got equality, جب اس نے برابری حاصل کر لی, then where did her spirituality evaporated؟ تو پھر اس کی روحانیت کہاں ہوا میں غائب ہو گئی؟ آپ نے کہا ویمن بہت اسپریچول ہے, سیاست میں حصہ نہ لے, ووٹ بھی نہ دے, گاڑی میں 4 سیٹس آگے والے اس کے لیے سلیکٹ کر دی, یہاں ویمن بیٹھے. جب ویمن نے کہا مجھے برابری چاہیے, آزادی چاہیے, سیاست میں حصہ لوں گی, بڑی ٹائر والی گاڑی بھی لوں گی, پھر جب بس میں آئی نا, تو وہ جیسے آئی تو وہ آگے سیٹ پر مرد بیٹھا تھا. اس نے کہا آپ یہاں سے اٹھیں گے, یہ تو عورت کی سیٹ ہے. اس نے کہا چلو بھی کم کر, اپنا کھلوتی رہے, اب بات برابری پر کرو, بعد میں آئے ہو تو ٹھہرے رہو بس میں,
ایکویلٹی پر بات ہوگی. ہم رسپیکٹ اس لیے کرتے تھے کیونکہ آپ سپریچول تھے. سپریچول تھے یا نہیں تھے ہماری بلا سے بڑی ٹائر والی گاڑی تو نہیں لیتے تھے, سیاست میں نہیں تھے. چرچ از آلسو کنفیوز اینڈ ڈبل فیسڈ. رسل کہتا ہے چرچ بھی منافق ہے. کیوں؟ ایک طرف کہتا ہے ایو از ٹیمپٹریس کہ اما ہوا دغا باز تھی, اس نے ایڈم سے دھوکا کیا. بٹ ورجن میری از ہائی سینٹ, جبکہ حضرت مریم علیہ السلام وہ اعلیٰ درجے کی بزرگ ہیں. رسل کہتا ہے جس کا ہسبینڈ نہیں وہ بزرگ ہے, اور جو پوری انسانیت کی ماں ہے وہ دھوکے باز ہے. چرچ یہ کیسی بات کرتا ہے؟ چرچ جانے اور رسل جانے ہماری بلا سے. چلڈرن, رسل says children like women were theologically wicked. چرچ نے ڈکلیئر کیا یہ جو بچے ہوتے ہیں عورتوں کی طرح یہ بھی بڑے ہی بدماش ہوتے ہیں. عورتیں بھی بدماش ہیں. اخروٹ کے درخت کو, کتے کو اور عورت کو جتنا مارو گے اتنا اچھا ہوگا, اتنے اچھے ہوں گے, یہ بائبل کہتی ہے. رسل کہتے ہیں کہ ویمن کو کہا یہ بدکار بدماش کوئی چیز ہے. چرچ کہتا ہے تو بچوں کو بھی ویسے کہا کہ یہ بڑے شیطان ہیں. تو چلڈرن بھی عورتوں کی طرح محکوم طبقہ ہے, وہ ہمارے بٹ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں. چلڈرن آر آلسو اے کائنڈ آف اوپریسڈ کلاس, بٹ چلڈرن ہیو نو سپیریئر ورچو اور وکٹ سول. رسل کہتا ہے بچوں میں نہ تو کوئی اعلیٰ صفت ہوتی ہے نہ ہی اس کے اندر کوئی بدماش سول ہوتی ہے. دے آر سمپل کول فول کریچر, بس وہ کول فول بے وقوف سی مخلوق ہے. چرچ says that they are the limbs of Satan. چرچ کہتا ہے یہ تو شیطان کے بازو ہیں. جب چرچ نے ایسا کہا ان پاسٹ this view encouraged, اس ویو نے انکریج کیا چائلڈ بیٹنگ کو بائی پیرنٹس اینڈ اسکول ماسٹرس. اسکول میں گئے تو ٹیچرز نے خوب مارا, گھر میں آئے تو پیرنٹس نے خوب مارا, چائلڈ بیٹنگ شروع ہو گئی کیونکہ چرچ نے ہوا دی کہ بچے شیطان کا گھر ہیں, شیطان کے بازو ہیں. ووت آیا ورڈز ورتھ رومانٹک پوئٹ, اس نے کہا says that children are innocent. اس نے کہا بچے تو معصوم ہوتے ہیں. This view encouraged child loving by parents and school masters. اسکول ماسٹرز اور پیرنٹس دونوں بچوں سے پیار کرنے لگ گئے. سیگمنڈ فرائڈ آیا says that children are little devils having incestuous desires. Incestuous, یہ جو بچے ہوتے ہیں جناب یہ چھوٹے بھوتنے ہوتے ہیں, ان کے اندر اپنے والدین سے سیکس کرنے کی خواہش ہوتی ہے. بیٹی باپ کو اس لیے بار بار چمٹتی ہے کہ وہ باپ سے سیکس کرنا چاہتی ہے, اور بیٹا ماں سے اس لیے بار بار چمٹتا ہے کہ اس کے اندر خواہش ہوتی ہے ماں سے میٹ کرنے کی. تو یہ شیطان ہے. ایسا سیگمنڈ فرائڈ جو کہ سائیکالوجسٹ تھا اس نے کہا that this view again encouraged child beating by parents. اس چیز نے بچوں کے اس چیز نے پیرنٹس کے اندر انکریج کیا اور انہوں نے پھر بچوں کو پھینٹی لگانی شروع کر دی. یہ اوپریسڈ کلاس میں اور اوپریسر کلاس میں چرچ بھی ایک قسم کا اوپریسر ہے, حاکم ظالم ہے. چرچ says that rich cannot enter into heaven. ارے او غریبو, یہ جو امیر ہیں
یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. It means only poor can enter into the heaven. خوش ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے صرف غریب لوگ ہی چرچ میں، غریب لوگ ہی ہیون میں داخل ہو سکتے ہیں. This praise of the poor is misleading. رسل کہتا ہے غریبوں کی یہ جو تعریف کی گئی ہے اس میں بڑی دغا بازی ہے، یہ مس گائیڈ کر رہی ہے تعریف. It is understood that rich is the reason of poverty. اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ امیر وجہ ہے غربت کی. امیر کیونکہ امیر تر ہوتا جاتا ہے اس لیے غریب غریب رہتا ہے. غریب کیوں غریب ہے؟ امیر کی وجہ سے. اس علاقے میں غربت کیوں ہے؟ ایک امیر آدمی کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ غربت کی وجہ کون بنا؟ رچ. then this rich class is providing heaven to poor class. پھر اس کا مطلب ہے جنت آپ کو کون دے رہا ہے؟ رچ دے رہا ہے. اسی کی وجہ سے آپ نے جنت جانا ہے نا. تو جنت کا کارن کون بنا؟ رچ بنا. سو کاز آف ہیون کون ہے؟ رچ کلاس، امیر طبقہ جنت کی وجہ ہے. مسٹ انٹر فرسٹ ان ہیون، تو اس سے تو جنت میں سب سے پہلے جانا چاہیے. جو آپ تمام لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا اسے تو سب سے پہلے انٹر ہونا ہے نا جنت میں. پھر سو آل پریزز آف اوپریسڈ کلاس آر مسلیڈنگ. کیوں دھوکہ کرتے ہو لوگوں کے ساتھ؟ کیوں انہیں مس گائیڈ کرتے ہیں آپ کہ غریب سارے جنت میں جائیں گے، امیر نہیں جائیں گے؟ چرچ کہتا ہے اس لیے کہ غریب رہے جنت کی لالچ میں، فزیکل پریکٹیکل چیزیں چھوڑ دے، عقلیت چھوڑ دے، سامنے پڑا کھانا چھوڑ دے، بڑی ٹائر والی گاڑی چھوڑ دے. نو کلاس ہیز سپیریئر ورچوز. کسی طبقے کے اندر اعلیٰ صفات نہیں ہوتی. آل آر سیم اینڈ بلینڈ آف وائسز اینڈ ورچوز. سب ایک جیسے ہیں، سب اچھائیوں اور برائیوں کا کمبینیشن ہے. بلینڈ آف وائسز اینڈ ورچوز، اچھائیوں اور برائیوں کا ایک بلینڈ ہے. If superior virtues are in the poor، اگر superior virtues غریبوں میں ہوتی ہیں then rich should be downgraded to poverty. اگر غریبوں میں اعلیٰ صفات ہوتی ہیں تو امیروں کو غریب کر دینا چاہیے. to catch the train of superior virtues، تاکہ وہ بھی superior virtues کی ٹرین کو پکڑ لیں، وہ بھی جنت میں چلے جائیں، ان کے اندر بھی اعلیٰ صفات ہو جائیں. تمام امیروں کو پھر غریب کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ نو، امیر سے تر ہوتا جائے گا، غریبوں کے حصے میں صرف مارل آئیں گے. غریبوں کو یہ مارل یاد ہوتا ہے کہ ہمسایوں کا حقوق کس طرح پورا کرنا ہے، کوئی بھوکا نہ ہو. اسے یہ مارل نہیں سکھایا جاتا، امیر جانے نہیں دیتا یہ مارل کہ سب سے اچھی بات ہے ٹریڈ کرنا، تجارت کرنا. یہ مارل اس کے پاس نہیں ہے. ادروائز دا لیبل آف superior virtues labeled to the poor class is highly harmful tool of the oppressors. وگرنہ پھر سمجھ لیجئے یہ جو superior virtues کا لیبل دیا گیا ہے غریبوں کو، اصل میں یہ بڑا ہی خوفناک، نقصان کر دینے والا ایک ہتھیار ہے ظالموں کا. اور محکوم طبقے کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ ایسے مارلز کو سینے سے لگا کر رکھتا ہے جو حالانکہ اسے ریگریسو کرتے ہیں، نن پروگریسو کرتے ہیں، اسے پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں. یہ مارلز
ایک فلاسفر نے کہا تھا, اس نے کہا تھا وہ لوگ کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے جو اپنی زنجیروں سے محبت کرتے ہیں. نیکسٹ, in philosophy and politics, Russell made two groups as under.